بکھر میں 2-3 واقعات جو ہے وہ ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان واقعات نے ہمیں اور زیادہ سوچ وچار کرنے پر اور متحد رہنے پر ہمیں مجبور کر دیا. جس مکتب سے بھی جو لوگ یہاں آباد ہیں اور پھر اس میں ہمارے یہاں سیاستدان، ان سب نے اسی ایک سوچ کے تحت جو ہے وہ کور امن کمیٹی کا ساتھ دیا. اس میں کوٹلہ جام کا واقعہ ہے، اس میں قدیمی امام بارگاہ کا واقعہ ہے، اس میں نیوانی ہاؤس کا واقعہ ہے. یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو ہم بھلا نہیں سکتے. بکھر کے لوگوں کی امن ضرورت بن چکا ہے اور ہر شخص چاہے اس میں تاجر ہے، اس تاجر میں کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی بڑا دکاندار ہے، چھوٹا دکاندار ہے، سول سوسائٹی کا کوئی بھی شخص ہے. یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. حیدرآباد، منکیرا، دریا خان، پنج گنائی، تو وہاں کا کوئی بھی مطلب پورے ضلع میں چھوٹا ہے، ایشو کوئی بڑا ہے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ہم اس کو مل بیٹھ کے اپنا اس کو حل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ایک بہت مثالی جو تعاون ہے وہ ضلع انتظامیہ کا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ابھی محرم آج شروع ہو گیا اور یہ 10 دن ہم اس کو جو ہے گزار لیں گے، ایسا نہیں ہے. ہم سال کے سال جو ہے یہاں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہم سال کے سال ہماری کوارڈینیشن جاری رہتی ہے. جو انتظامیہ کے کرنے کا کام تھا ہم نے ان کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا. جو کام اب ہمارے کرنے کا تھا، ابھی پچھلے 2 دن پہلے میں نے اسی جگہ پہ میٹنگ بلائی جس میں شہر کے تمام لائسنس دار تھے اور مساجد کے امام صاحبان تھے. ہم نے جلوس کا اور نماز کے اوقات جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں طے کیے. میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں پورے ضلع میں جہاں جہاں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کی بھی کوشش ہے. میڈیا ہمارا بہت مثبت ان کی طرف سے جو خبریں ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی انتشار کی خبر نہیں ہے. میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا ایک اچھا کردار ہمارے ساتھ جو ہے اس کو ہمیں 10 محرم کی شام کو ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں گے اور ضلع بکھر کے عوام انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے خوشخبری سنیں گے کہ محرم ہمارا سابقہ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے وہ اللہ کی مہربانی سے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے منزل کو واپس پہنچے. السلام علیکم، میں ہوں ادریس عمران رانا، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکھر. ناظرین، جب بھی امن کی بات کی جائے جامعہ رشیدیہ جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے اور اس کے ساتھ ان سے جڑے حافظ ممتاز علی مرحوم کا نام جو ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے. ان کے بھائی رانا آفتاب احمد خان جنہوں نے جو ہے امن کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. جب بھی ضلع میں امن کی بات ہوتی ہے تو ان کی خدمات کو ہمیشہ جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. آج ہم موجود ہیں جامعہ رشیدیہ میں ان کی رہائش گاہ پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا آفتاب احمد خان، سابق ضلع نائب ناظم بھکر، کنوینئر ضلع کور امن کمیٹی بھکر، ناظم جامعہ رشیدیہ بھکر، ممبر ڈسٹرکٹ کور مینجمنٹ ٹیم بھکر. ان سے جانیں گے، ان سے بات چیت کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ اپنا بکھر کو ٹائم دینے کا. رانا صاحب، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، کیا انتظامات ہیں؟ کور امن کمیٹی کے آپ کنوینر ہیں، ڈسٹرکٹ کور امن کمیٹی کے. ڈسٹرکٹ کور امن کمیٹی کا امن کے لیے جو ہے وہ خدمات آپ سے جانیں گے، کردار آپ سے جانیں گے، اور کیسے جو ہے آپ ضلع کے معاملات کو، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، تمام مسلک، تمام فرقہ کے لوگوں کو کس طرح ہینڈل کر لیتے ہیں؟ بہت مشکل کام ہے. شکریہ رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنا بکھر چینل اور رانا ادریس صاحب، ان کی ٹیم، کیمرہ مین، میں ان سب کا مشکور ہوں. انہوں نے مجھے بکھر میں امن کے قیام اور اس کی ضرورت کی اور اس کی اہمیت پر بات کرنے کا موقع دیا. یہ امن کا قیام یہ ایک ضرورت کے تحت جو ہے اس کو ہم اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارے جامعہ رشیدیہ کے بانی میرے بڑے بھائی حضرت حافظ ممتاز علی، قصر زینب کے بانی سید وزارت نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مسالک کے اکابر، ہمارے دوسرے مولانا عبداللہ صاحب، سیف اللہ خالد صاحب، صاحبزادہ نور سلطان صاحب، شیخ الحدیث مولانا شریف رضوی صاحب، یہ ایک ایسے نام ہیں جن کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. اور انہوں نے امن کے اس مشن کو
اس طریقے سے چلایا کہ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم ان کے مشن کو الحمدللہ ایک ایسن طریقے سے ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ رانا صاحب، انہی کا لگایا ہوا پودا آج بے شک بلا شبہ ایک درخت بن چکا ہے، اور اس کے سائے میں ہر ضلع کا ہر باسی جو ہے ایک امن کا وہ درخت ہے، اور اس کے سائے میں بھکر میں پرامن طریقے سے رہ رہا ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل ماحول ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انتہائی محبت سے پیار سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کے بکھر میں 2-3 واقعات جو ہے وہ ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان واقعات نے ہمیں اور زیادہ سوچ بچار کرنے پر اور متحد رہنے پر ہمیں مجبور کر دیا۔ صحیح۔ اور اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد بھی الحمدللہ بکھر کے لوگوں نے یہاں کے چاہے وہ جس مکتب سے بھی جو لوگ یہاں آباد ہیں، اور پھر اس میں ہمارے یہاں سیاستدان، ان سب نے اسی ایک سوچ کے تحت جو ہے وہ کور امن کمیٹی کا ساتھ دیا۔ اس میں کوٹلہ جام کا واقعہ ہے، اس میں قدیمی امام بارگاہ کا واقعہ ہے، اس میں نیوانی ہاؤس کا واقعہ ہے۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو ہم بھلا نہیں سکتے، بالکل۔ لیکن اس پہ بکھر کے لوگوں کا ایک مثالی تعاون، آج وہ اسی تعاون کی وجہ سے جو ہے اس وقت بکھر کے لوگوں کی امن ضرورت بن چکا ہے، اور ہر شخص چاہے اس میں تاجر ہے، اس تاجر میں کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی بڑا دکاندار ہے، چھوٹا دکاندار ہے، سول سوسائٹی کا خواہ کوئی بھی شخص ہے، ان کے ذہنوں میں ہماری جو کور امن کمیٹی ہے یا ضلع کے جو اور ہمارے احباب دوست ہیں، کیونکہ کور امن کمیٹی تو 14-15 لوگوں پہ مشتمل ہے، ضلعی امن کمیٹی جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 لوگوں پہ مشتمل ہے، اور پھر ایک کور مینجمنٹ کمیٹی ہے، اس میں بھی تقریباً 50 سے 55 لوگ ہیں۔ یہ ایک ایسا گلدستہ ہے اور ایک آپس میں ایک ایسی ہماری کوارڈینیشن ہے۔ ہم فی الفور تو یہ جو کور کمیٹی ہے ہماری، یہ تو ہم فی الفور کوئی انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے، انتظامیہ نے کوئی بات کرنی ہے، یا ہم نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو دیکھنا ہے، تو ہم ذرا اس کو شارٹ کر کے اس کو ہم ذرا جلدی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم کچھ سینئر لوگ ہیں، جس میں سکندر نقوی صاحب ہیں، زبیر مغل صاحب ہیں، ہمارے رانا اشرف صاحب ہیں، اور دوسرے دیگر بہل سے ہمارے ساتھی ہیں۔ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، حیدرآباد، منکیرا، دریا خان، پنج گرائی، تو وہاں کا کوئی بھی مطلب پورے ضلع میں چھوٹا ہے ایشو، کوئی بڑا ہے، ہم اس کو کوشش کرتے ہیں ہم اس کو مل بیٹھ کے اپنا اس کو حل کر لیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ایک بہت مثالی جو تعاون ہے وہ ضلع انتظامیہ کا ہے۔ بے شک۔ ضلع انتظامیہ کو ہم جس وقت ہمارے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی بیٹھک ہوتی ہے، تو ضلع انتظامیہ کو ہم اپنے حالات ماضی کے، حال کے، پھر آنے والے وقت کے جب ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ ان کے پاس ایجنسیز کی بھی رپورٹیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایجنسیز کی رپورٹیں کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں جس سے پھر انتظامیہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں محسوس کرتی ہے کہ بھی شاید ضلع میں کوئی حالات ایسے پیدا نہ ہو جائیں، لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے، ہر طبیعت کا، ہر ذہن کا لوگ یہاں آباد ہے، ہمارے مطلب ہے اس میں سخت ذہن کے لوگ بھی ہیں، لیکن اس میں ہمارے تمام جتنے بھی لوگ اس میں ایک کام کر رہے ہیں، ان کی محنت سے ہمارا جو ماحول ہے نا وہ بہت اچھا ایک مثبت اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر ایک دن رات ہماری ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ابھی محرم آج شروع ہو گیا اور یہ 10 دن ہم اس کو جو ہے گزار لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم سال کے سال جو ہے یہاں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ہم سال کے سال ہماری کوارڈینیشن جاری رہتی ہے، ہم جو امن کور کمیٹی کے لوگ ہیں ہم ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اب جیسا ابھی ٹھیک ہے ہم نے انتظامیہ کے ساتھ جو ہے میٹنگیں کی ہیں، وہاں ہم بیٹھ کے کچھ معاملات طے کر رہے ہیں، جو انتظامیہ کے کرنے کا کام تھا ہم نے ان کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا، جو کام اب ہمارے کرنے کا تھا ابھی پچھلے 2 دن پہلے میں نے اسی جگہ پہ میٹنگ بلائی جس میں شہر کے تمام لائسنس دار تھے اور مساجد کے امام صاحبان تھے، ہم نے جلوس کا اور نماز کے اوقات جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں طے کیے، اور ہم نے پوری کوشش اس بات کی ہے کہ نماز پہلے ادا کی جائے گی اور جلوس اس کے بعد وہاں سے گزاریں گے۔ صحیح۔ اور اس پہ
کسی بھی لائسنس دار نے ہم سے کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کسی قسم کا ایک طے شدہ پروگرام کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ جلوس اور مجالس جو ہے وہ یہاں جاری ہیں، اور انشاءاللہ 10 محرم کی شام کو ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں گے، اور ضلع بکھر کے عوام انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے خوشخبری سنیں گے کہ محرم ہمارا سابقہ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے وہ اللہ کی مہربانی سے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے منزل کو واپس پہنچ چکا ہے انشاءاللہ۔ رانا صاحب، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں جو ہے بہت سے معاملات سامنے آ رہے ہیں، بڑے مسائل کا سامنا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو ذرا سی غلط پوسٹ یا ذرا سی کوئی غلط حرکت کسی کی وہ انتشار کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سوشل میڈیا کو ہوتے ہوئے آپ کے لیے مسائل یقیناً بڑھ گئے ہوں گے، تو ان کو کیسے ہینڈل کر لیتے ہیں؟ اس میں ہم نے اپنی میٹنگوں میں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او صاحب اور اس میں ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم نے ان سے واضح ایک بات کی ہے، کیونکہ ہم انتشار نہیں چاہتے۔ یہ پوسٹ لگانا، پوسٹ شیئر کرنا، یہ اس شخص کا ایک انفرادی عمل ہوتا ہے، صحیح، اس میں اس کی بیک پہ میرا خیال ہے اس کے گھر کے لوگ بھی شامل نہیں ہوتے بالکل۔ تو اس میں پھر فوری طور پہ جب وہ پوسٹ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نشر ہوتی ہے تو جو ہی وہ ضلعی انتظامیہ کے یا کسی ایجنسی کے جب وہ نظر سے گزرتی ہے تو اس پہ فوری طور پہ کارروائی ہوتی ہے، اور ہم نے بھی ضلعی انتظامیہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ برتی جائے، اور ان کو فوری وہ ایجنسیاں یا متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او وہاں سے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو 1 ماہ کے لیے 3 ماہ کے لیے ان کو نظر بند کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا نظر بندی کا پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس سے جو ہے وہ ایک ان کو عبرت ملتی ہے کہ بھی کل آج اس کے ساتھ ہی ہو گیا، اگر میں ایسا کروں گا تو کل میرے ساتھ بھی ہوگا، تو پھر اس میں کچھ دوست احباب اس کے خاندان کے لوگ وہ شورٹی بانڈ دے کے جو ہے جی ان کو 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جب ان کو رہائی ملتی ہے تو ماحول اس وقت کافی بہتر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر رانا صاحب، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی محتاط رہا جائے، اس قسم کا جو ہے نا رویہ نہ اپنایا جائے، اس قسم کی حرکت نہ کی جائے تاکہ مسائل سے بچا جا سکے، پریشانی سے بچا جا سکے۔ میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ یہ اس کی انفرادی سوچ ہوتی ہے، صحیح، تو اس انفرادی سوچ پہ جو ہے ہم یا میڈیا جو ہے وہ پیرا نہیں بٹھا سکتا۔ تو بہرحال میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں پورے ضلع میں جہاں جہاں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی کوشش ہے، میڈیا ہمارا بہت مثبت ان کی طرف سے جو خبریں ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی انتشار کی خبر نہیں ہے، میڈیا کا بھی اس میں بہت بڑا ایک اچھا کردار ہمارے ساتھ جو ہے ہم اس کو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بالکل۔ رانا صاحب، بھکر کے باسیوں کے لیے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے، تمام مسالک کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے پیغام؟ میں بکھر کے لوگوں کے لیے بالخصوص علماء کرام تمام مسالک کے، ہم ان کے مشکور ہیں کہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون ہے کہ وہ بھی ممبر پہ محراب سے جو ہے ایک مثبت پیغام ان کی طرف سے جا رہا ہے۔ پھر بکھر کے لوگ ان میں بالخصوص جو شہر کے تاجر حضرات ہیں ان کا ایک بہت بڑا تعاون ہے، ان کے بھی ہم مشکور ہیں۔ اچھا، پھر نوجوان لوگ جو ہے ہم جہاں جہاں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق واسطہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ان نوجوانوں کو بھی ہمیں تعاون حاصل ہے، اور میں ان کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ اس تعاون کو مثبت طریقے سے وہ جاری رکھیں، جہاں کہیں کوئی منفی کوئی بات ہو، جہاں کسی ایسے فساد کا انتشار کا کوئی خطرہ ہو تو وہ کوشش کریں وہاں جھگڑا فساد کرنے کی بجائے اس کو ایک مثبت اور ٹھنڈے ماحول میں جو ہے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالیں۔ اگر ان کے بس کا نہیں ہے وہ ضلع انتظامیہ کو اطلاع دیں، ہمیں اطلاع دیں، انشاءاللہ ہم اپنی سابقہ روایت کو قائم کرتے ہوئے ہم اس مسئلے کے حل کا کوئی نہ کوئی انشاءاللہ حل نکال لیتے ہیں، اور وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد کم از کم جو ہے نا وہ مسائل سر نہیں اٹھاتے۔ بہت شکریہ رانا آفتاب احمد خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ صرف محرم کے 10 دن یا ربیع الاول کے جو ہے ایام میں ہی جو ہے کاوشیں نہیں ہوتی امن کے لیے، پورا سال امن کے
بھکر میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے کاوشیں جاری رہتی ہیں۔ علماء کرام سے، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے روابط کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور تبھی بکھر میں امن جو ہے وہ الحمدللہ قائم ہے۔ اور ساتھ ہی رانا صاحب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ 10 محرم کے روز عوام کو ہمیں خوشخبری دیں گے کہ انشاءاللہ سابقہ روایات کی طرح مثالی جو ہے امن بکھر میں برقرار رہے گا، اور محرم الحرام خیر خیریت سے جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ جلد ہی نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اپنا بکھر، کیونکہ یہ اپنا ہے۔